چھنچھنے کے اندر گانے کی آواز، چوسنی میں گانے کی آواز، پلیٹوں میں گانے کی آواز، واکر میں گانے کی آواز، جھولے میں گانے کی آواز. یہ رو رہی تھی، پیٹ تھی. اے اماں تیری گود میں 9 مہینے رہی، تو نے مجھے قرآن کی لوری نہ سنائی. 2.5 سال تیری کوک میں گود میں دودھ پیا، تو نے مجھے اللہ اماں قرآن کی لوری نہ سنائی. تو نے گانے کو میرے ساتھ اتنا کھڑا کر کے میرا یار بنا دیا. اماں تجھے موت آئے گی، گانے کی آواز میرے کانوں میں ہوگی. اماں جان خدا کے واسطے ڈر جا، ہمیں اتنا گانا نہ سنا کہ تجھے موت کی آخری سانسوں میں کوئی کلمہ ہی نہ پڑھا سکے. آج ہر عمر رسیدہ، ہر بزرگ آدمی آج کہتا ہے لو جی زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ خراب ہو گیا. بھلائی کا تو زمانہ نہیں رہا، بیائی چھا گئی. چھوکریوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس تباہی کے دروازے پہ لانے والا کون ہے؟ 1 سال کی عمر سے لے کر 15 سال تک، 1 سال کی عمر سے لے کر 10 سال تک خوراک کا انتخاب ماں باپ نے کیا، لباس کا انتخاب ماں باپ نے کیا، اسکول کی تعلیم کا انتخاب ماں باپ نے کیا. کیا اس نے چوسنی منہ سے نکال کے کہا تھا میں نے یہ کپڑے نہیں پہننے، یہ پہننے ہیں؟ اس نے یوں کہا تھا میں نے چمچی سے روٹی نہیں کھانی، میں نے یوں کھانی ہے؟ اس نے کہا تھا نہیں میں نے مدرسے میں نہیں پڑھنا، اسکول پڑھنا ہے. منڈی مروڑ مروڑ کر، گردن پہ تھپڑ مار مار کر، گلے بیج بیج کر تم اس اذیت خانے میں موت کے کنویں میں چھوڑ کے جس موت کے کنویں میں آ کے گری. دوپٹہ دوپٹہ نہ رہا، برقع برقع نہ رہا، لباس لباس نہ رہا، خوراک خوراک نہ رہی، حیا نہ رہی. میرے محترم دوستو نتیجہ یہ نکلا، بزرگی والا عزت والا باپ تسبیح پکڑ کے بیٹھا، بیٹی چند ٹانگیں چوڑی کر کے لیٹی ہوئی ہے. مال کی حویث نے کہاں تک پہنچا دیا؟ بھائی 4 سال سعودیہ رہ کے آیا اور یہاں کے 15 دن واسطے آئے جی، شادی واسطے. 15 دن شادی کر کے چلا واپس چلا گیا. ارمانو والی کو کس کے سپرد کر کے چلا گیا. وہاں سے اپنے بھائی کو فون کر رہا ہے. نتیجہ تمہارے سامنے آوے گا کب؟ جب سگا خصم باہر کمائیاں کر رہا ہوگا اور بھابی دیور کے ساتھ پیل کا الٹرا ساؤنڈ کرانے چلی جائے گی. محمود کوٹ والو، یہ دھرتی کی فضا سے بینی بینی آواز آتی ہے، مر گئی ہے، مرجھا گئی. ذرا تنہائی میں بیٹھ کر محمود کوٹ کی فضاؤں سے پوچھو بھئی کیا بات ہے، کون سے لوگ یہاں تھے کہ ابھی تک اللہ اکبر ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی اس کے ذروں سے مٹھاس آ رہی ہے. یہ تمہیں بتائیں گے ان گھروں کچے مکانوں میں بغیر بجلی کے، بغیر پنکھے کے کچھ ایسے عورتیں زندگی گزار کے گئی جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں عورت کے سامنے بھی سینہ ننگا نہیں کیا تھا. آج میری بچیاں اپنی مرضی اپنے جسم سے زندگی گزار رہی. ان سے پوچھو تو صحیح تم کن کی اولاد ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے، جانور بفرا کرتا تھا، بھینس اپے سے بار ہوا کرتی تھی، گائے اپے سے بار ہوا کرتی تھی، ٹانگیں مارے تھی. دادا آ کے سامنے کھڑے ہو کے یوں پیار کہہ کر تھا. دادے کی داڑھی کو دیکھ کر جانور بھی حیا کر جاتا تھا. میرے عزیزو آج وہی دادا سامنے کھڑا، اس کے پوتے بے غیرت بن گئے. کبھی یہ علاقے کی گلیاں گواہ، 15 سال سے تو میرا بھی تقریباً تعلق ہے، کبھی علاقے کی گلیاں گواہ. کوئی بوڑھا گلی میں گزر جایا کرتا تھا، محلے کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے، فلاں کا باپ آ رہا. رب اکبر کی قسم ہے کسی کی چٹی کی داڑھی کو دیکھ کے محلے والوں کو حیا آتا تھا. اب تو باپ سامنے کھڑا، بیٹیاں سر ننگی کر کے کھڑی، شرم ہی کوئی نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو شعور ہی نہیں اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے محترم دوستو بزرگوں، لباس کا انتخاب کس نے کیا؟ ابھی تو یہ 2 مہینے کی ہوئی تھی، اما کتنے دن کی ہو گئی؟ 27ویں روزے کو کہہ رہی ہے ماشاءاللہ 2 کم 1 مہینے کی ہو گئی. اچھا جب چاند چڑھا تھا اس دن پیدا ہوئی تھی، نہ اسے بولنا آوے نہ اسے کھانا آوے
آوے نہ پینا آوے. بتا کٹا پٹا لباس کون لے کے آیا تھا؟ یہ وہی باپ ہے جس نے پہلی سب میں تراویاں پڑھی تھی. یہ وہی باپ ہے جس کے گھر میں ایک عورت اتقاء بیٹھی تھی. یہ وہی باپ ہے جو 10 دن اپنے بچے کو اتقاء میں روٹی دینے گیا. اسے بھی شرم نہ آئی میں نے اپنی بچی کے ساتھ کیا ظلم کیا. پوری مارکیٹ کے اندر اسے ثابت لباس نظر نہ آیا. 4-4 ہزار روپے کی کچھی چڈی لے کے آ گیا, بغیر آستینوں والی بازو والی فراق لے کے آ گیا. بچی کو پہنایا, اس نے ہلکا سا جسم کو جو جوڑ کے دکھایا, ہلکا سا منہ رونے والا بنایا, اور اپنے باپ کے آگے موٹے موٹے آنسو گرا کے کہا, ابو جی خدا کے واسطے یہ تو کیا لباس لے آیا؟ یہ ماں عائشہ کا لباس نہیں, سیدہ فاطمہ کا لباس نہیں, یہ اماں جویریہ کا لباس نہیں, خدیجہ الکبریٰ کا لباس نہیں. یہ لباس تو کسی جنگلی عورت کا ہے, یہ تو حیوانوں کا ہے, لیکن مار مار کے پہنایا, ٹانگوں میں سر دے دے کے پہنایا, منڈی مروڑ کے چونٹیاں بھر بھر کے پہنایا. یہ پہنتی بھی نہیں, روتی رہی, اور اس کے رونے میں ایک سر تھا, اس کے رونے میں ایک تار تھا. رو رو کے کہہ رہی تھی, ابو جی خدا کے واسطے اس لباس کو جلدی کرا, جلدی اتار, یہاں تک کہ لباس مجھے پسند نہ آ جائے. آج تیری پسند سے میں نے پہنا. 15 سال کی عمر میں جب یہ لنگا لباس میں پہن کے آؤں گی تے میں تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی. پھر تو تعویذ لے کے آئے گا, مجھے اثر نہیں کرے گا. عبدالحنان سے پانی پڑوا کے لائے گا, مجھے اثر نہیں کرے گا. پھر تو مسجدوں میں دعا کرے گا, اور تیرے لیے وقت کے ولی دعا کریں گے, اللہ دعا ان کی بھی قبول نہیں کرے گا. یہ لباس تو آپ مارکیٹ سے کر لے کے آئے. کوئی کھانے پینے کی, کوئی کھیلنے کودنے کی, کوئی جھولے لینے کی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں میوزک نہ ہو. اب کہہ رہے بچیاں قرآن نہیں پڑھتی, کیسے پڑھیں؟ چھنچھنے کے اندر گانے کی آواز, چوسنی میں گانے کی آواز, پلیٹوں میں گانے کی آواز, واکر میں گانے کی آواز, جھولے میں گانے کی آواز. یہ رو رہی تھی, پیٹ تھی, اے اماں تیری گود میں 9 مہینے رہی, تو نے مجھے قرآن کی لوری نہ سنائی. 2.5 سال تیری کوک میں گود میں دودھ پیا, تو نے مجھے اللہ اماں قرآن کی لوری نہ سنائی. تو نے گانے کو میرے ساتھ اتنا کھڑا کر کے میرا یار بنا دیا. اماں تجھے موت آئے گی, گانے کی آواز میرے کانوں میں ہوگی. اماں جان خدا کے واسطے ڈر جا, ہمیں اتنا گانا نہ سنا کہ تجھے موت کی آخری سانسوں میں کوئی کلمہ ہی نہ پڑھا سکے.